بابل کا برج، پیدائش اس کا 11واں باب۔ اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی۔ اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے۔ اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روی زمین پر پرگندہ ہو جائیں۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا۔ اور خداوند نے کہا، دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے۔ وہ جو یہ کرنے لگے ہیں، تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں۔ پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روی زمین میں پرگندہ کیا۔ سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے، اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا۔ اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روی زمین پر پرگندہ کیا۔ سیم کی نسل۔ یہ سیم کا نسب نامہ ہے۔ سیم 100 برس کا تھا جب اس سے طوفان کے 2 برس بعد ارفکسد پیدا ہوا، اور ارفکسد کی پیدائش کے بعد سیم 500 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب ارفکسد 35 برس کا ہوا تو اس سے سلا پیدا ہوا، اور سلا کی پیدائش کے بعد ارفکسد 403 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سلا جب 30 برس کا ہوا تو اس سے عبر پیدا ہوا، اور عبر کی پیدائش کے بعد سلا 403 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب عبر 34 برس کا تھا تو اس سے فلج پیدا ہوا، اور فلج کی پیدائش کے بعد عبر 430 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ فلج 30 برس کا تھا جب اس سے رو پیدا ہوا، اور رو کی پیدائش کے بعد فلج 209 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور رو 32 برس کا تھا جب اس سے سروج پیدا ہوا، اور سروج کی پیدائش کے بعد رو 207 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور سروج 30 برس کا تھا جب اس سے نہور پیدا ہوا، اور نہور کی پیدائش کے بعد سروج 200 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ نہور 29 برس کا تھا جب اس سے تار پیدا ہوا، اور ترح پیدائش کے بعد نہور 119 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور ترح 70 برس کا تھا جب اس سے ابرام اور نہور اور حران پیدا ہوئے۔ ترح کی نسل۔ اور یہ ترح کا نسب نامہ ہے۔ ترح سے ابرام اور نہور اور حران پیدا ہوئے، اور حران سے لوط پیدا ہوا۔ اور حران اپنے باپ ترح کے آگے اپنی ذات بوم یعنی کشتیوں کے اور میں مرا۔ اور ابرام اور نہور نے اپنا اپنا بیاہ کر لیا۔ ابرام کی بیوی کا نام ساری اور نہور کی بیوی کا نام ملکہ تھا۔ جو حران کی بیٹی تھی وہی ملکہ کا باپ اور اسیکا کا باپ تھا، اور ساری بانجھ تھی، اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا۔ اور ترح نے اپنے بیٹے ابرام کو اور اپنے پوتے لوط کو جو حران کا بیٹا تھا، اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابرام کی بیوی تھی ساتھ لیا، اور وہ سب کشتیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کنعان کے
ملک میں جائے اور وہ حران تک آئے اور وہیں رہنے لگے، اور طلحہ کی عمر 205 برس کی ہوئی اور اس نے حران میں وفات پائی۔ آمین۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دی۔ آمین۔